السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، جو ہے ہندی طب یا آیورویدک طب۔ ہندی میڈیسن یا آیورویدک میڈیسن کے فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پہلے اس کا تعارف، اس کے بعد ہندی طب کی ابتدا کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد آیوروید کی بنیادی نظریات کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہندی طب میں علاج کے طریقے کیا ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہندی طب کے اہم ماخوذ کے بارے میں بات کریں گے، دا مین سورس آف ہندی میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے، ہندی طب کا ضابطۂ اخلاق یعنی کوڈ آف کنڈکٹ فار ہندی میڈیسن کے بارے میں اس میں بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ ہندی طب یعنی انڈین میڈیسن یا آیوروید طب۔ آیوروید ایک سنسکرت ورڈ ہے جو کہ دو ورڈوں سے مل کر بنا ہے، نمبر 1 آیو، نمبر 2 وید۔ آیو کے معنی آتے ہیں جیون یعنی لائف یا زندگی کے بارے میں، اور وید کے معنی آتے ہیں گیان یا نالج یا معلومات، یعنی جیون کی معلومات، جیون کا گیان۔ آیوروید کے معنی آتے ہیں جیون کا گیان۔ ہندی میڈیسن اور آیورویدک میڈیسن، اس کا ہم لوگ تعارف دیکھیں گے۔ ہندوستان کی قدیم تہذیب ساری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ موہن جوداڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے دوران جو تاریخی آثار و شواہد ملے ہیں، یعنی جو موہن جوداڑو اور ہڑپا سبھیتا کی جو کھدائی کے دوران جو کچھ بھی ایویڈنسز ملے ہیں، وہ تقریباً 2500 قبل مسیح کی ہندی تہذیب پر روشنی پڑتی ہے، جس کو وادی سندھ یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے قدیم باشندے یعنی ہندوستان کے جو سب سے پرانے رہنے والے ہیں وہ آرینز تھے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قدیم ہندوستان تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا مرکز تھا۔ قدیم ہندی علوم میں آیوروید یعنی نالج آف لائف کے نام سے فن طب موجود تھا، جس کو ہندی طب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ہندی طب کی ابتدا یعنی اوریجن آف ہندی میڈیسن۔ ہندی طب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ابتدا یعنی اس کی اوریجن ہندو دھرم کے عقائد اور نظریات پر رکھی گئی، یعنی ہندی طب، ہندی میڈیسن کی جو بنیاد ہے وہ ہندو دھرم کے عقائد یعنی بلیفز اور کانسیپٹ پر رکھی گئی۔ ان کا ماننا تھا کہ بھگوان برہما یعنی لارڈ برہما فن طب کے موجد ہیں، یعنی آرٹ آف میڈیسن کے جو فاؤنڈر وہ یہ لوگ مانتے تھے کہ لارڈ برہما ہیں۔ برہما سے یہ فن دو دیوتاؤں دکشن پرجاپتی اور اشونی کمار سے ہوتا ہوا اندر دیوتا تک پہنچا۔ دیوتا اندر نے اس فن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک فن طبابت یعنی فزیشین کی اور دوسرا فن جراحت۔ دیوتا اندر نے اس فن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک فن طبابت یعنی فزیشین اور دوسرا فن جراحت یعنی سرجن۔ دیوتا اندر نے فن طبابت کی تعلیم دیوتا بھاردواج کو سکھایا اور علم جراحت یعنی سرجری کی تعلیم دیوتا دھنونتری کو سکھایا۔ اسی طرح دیوتا بھاردواج نے اپنے شاگرد یعنی اپنے اسٹوڈنٹ اتریہ کو فن طبابت سکھایا، اور دیوتا دھنونتری نے علم جراحت یعنی سرجری اپنے شاگرد سشرت کو سکھایا۔ پھر اتری اور سشرت نے علم طب کو عام کر دیا۔ اوریجن آف ہندی طب، اس میں جو کچھ بھی سیکوینس دیا گیا ہے، جو نام دیے گئے ہیں اور جو ان کا علم طب کس طرح سے کس نے کس کو سکھایا اس کے بارے میں دیا گیا ہے، اس کو یاد کرنے میں، ان کے نام یاد کرنے میں، ان کی سیکوینس یاد کرنے میں اسٹوڈینٹس کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بہت ہی اچھا سا مائنڈ میپ تیار کیا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ لارڈ برہما، جن کو ہندی طب کا فاؤنڈر مانتے ہیں، انہوں نے علم طب اپنے دو اسٹوڈنٹس کو سکھایا، اشونی کمار اور دکشن پرجاپتی۔ پھر دکشن پرجاپتی اور اشونی کمار نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ اندر کو یہ علم طب سکھایا۔ اس کے بعد اندر نے علم طب کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، نمبر 1 سرجری، نمبر 2 میڈیسن، یعنی اندر نے علم طب کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، علم طبابت اور علم جراحت۔ انہوں نے علم طبابت یعنی میڈیسن کا جو پارٹ ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ بھاردواج کو سکھایا، اور اندر نے اپنا جو سرجری کا پارٹ ہے یعنی
علم جراحت کے بارے میں انہوں نے دھنونتری کو سکھایا. ان کے 2 اسٹوڈنٹ تھے، دھنونتری اور بھاردواج. اب بھاردواج کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اتریہ. انہوں نے بھاردواج نے اتریہ کو علم طبابت سکھایا، یعنی میڈیسن کے بارے میں بتایا. اور سرجری کا جو پارٹ ہے، علم جراحت، دھنونتری نے اپنے اسٹوڈنٹ سشرت کو سکھایا، اور سشرت اور اتریہ نے مل کر علم طب کو لوگوں کے لیے عام کر دیا. اس کے بعد ہم لوگ ہندی طب کے نیکسٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، جو ہے آیوروید کی بنیادی نظریات، یعنی بیسک تھیوریز آف آیوروید. پنچ مہابھوت. ہندی طب کے فلسفے کے مطابق کائنات یعنی یونیورس میں ہر چیز پنچ مہابھوت یعنی 5 بڑے مادوں یعنی 5 بڑے مٹیریل سے مل کر بنی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ آکاش، وایو، تیجا، آب اور مٹی. یعنی آکاش کے معنی ہیں اسکائی یعنی آسمان، وایو یعنی ایئر ہوا، تیجا یعنی فائر یعنی آگ، آب یعنی واٹر، اور مٹی یعنی سوائل. چنانچہ جسم میں انسان بھی انہی 5 مادوں یعنی انہی 5 میٹیریل سے مل کر بنا ہے. آیوروید کے بنیادی نظریات، بیسک تھیوریز آف آیوروید. آیوروید کے بنیادی نظریات کچھ اس طرح ہیں کہ انسانی جسم، جس کو یہ لوگ بولتے ہیں پنچ مہابھوت سے مل کر بنا ہے. وہ پنچ مہابھوت کون کون سے ہیں؟ آکاش، وایو، تیجا، آب اور مٹی. ان 5 چیزوں سے مل کر انسان کا جسم بنا ہے، اور جب اس میں آتما یعنی روح پڑ جاتی ہے تب یہ تری دھاتو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پنچ مہابھوت تری دھاتو میں بدل جاتے ہیں. وہ تری دھاتو کون کون سے ہیں؟ واتا، پتا، کفا. تری دھاتو، ویٹ میٹل. ہندی طب میں انسانی صحت و مرض کی بنیاد تری دھاتو پر رکھی گئی ہے. یعنی ہندی میڈیسن میں جو انسان کی ہیلتھ اور ڈیزیز کی جو کانسیپٹ، جو بنیاد رکھی گئی ہے، وہ تری دھاتو پر رکھی گئی ہے. فلسفی یہ ہے کہ مادے کے اعتبار سے انسان پنچ مہابھوت سے مرکب ہے. یعنی جو انسانی جسم ہے وہ پنچ مہابھوت کا ایک کمپاؤنڈ مکسچر ہے، مرکب. جب اس میں آتما یعنی جان پڑتی ہے تو یہی جسم تری دھاتو ہو جاتا ہے. یعنی اس میں تری دھاتو واتا، پتا اور کفا پائے جاتے ہیں. یہی پنچ مہابھوت تری دھاتو میں بدل جاتے ہیں، اور آکاش اور وایو سے واتا بنتا ہے جو بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے. یعنی جو بدن میں آکاش اور وایو جب ملتے ہیں تو اس سے واتا بنتا ہے، اور وہ بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے. تیجا سے پتا بنتا ہے جو بدن میں گرمی یعنی ایک ہیٹ پیدا کرتا ہے. آب اور مٹی سے کفا بنتا ہے جو بدن کے مادوں یعنی جو بدن کے میٹیریلز کا تحفظ کرتا ہے اور اعضاء میں استحکام اور انجماد پیدا کرتا ہے. یعنی آب، پانی اور مٹی سے کفا بنتا ہے جو کہ آرگنز کو اسٹیبلٹی اینڈ فریزنگ پرووائڈ کراتا ہے. اس کو ہم لوگ یہاں پر کچھ اس طرح دیکھیں گے کہ آکاش اور وایو جب ملتے ہیں تو واتا بنتا ہے جو بدن کی حرکت، جو بدن میں موومنٹ پیدا کرتا ہے. اور جب تیجا اور آب ملتے ہیں تو پتا بنتا ہے جو کہ بدن میں گرمی پیدا کرتا ہے. اور جب آب اور مٹی ملتے ہیں تو کفا بنتا ہے جو بدن کے یعنی باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو اسٹیبلٹی اور ایک فریزنگ پرووائڈ کراتا ہے. تری دوش، ویٹ فالٹس. تری دوش یعنی واتا، پتا اور کفا میں کوئی دوش یعنی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ مرض کا سبب بنتی ہے. اسی کو تری دوش کہتے ہیں. یعنی واتا اور پتا اور کفا میں کوئی بھی کمی پیدا ہوتی ہے تو وہ مرض کا سبب بنتی ہے. اسی کو تری دوش کہتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے شریر یعنی باڈی کی، جسم کی. ہندی طب میں شریر یعنی بدن کے عنوان پر بدن کے ٹاپک پر منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی اور تشریح البدن یعنی اناٹمی پر بحث کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ شریر کی ساخت یعنی باڈی کا اسٹرکچر اور افعال یعنی باڈی کا اسٹرکچر اور فنکشن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 7 ہیں. نمبر 1 رس جس کو کائم بولتے ہیں. نمبر 2 رکت جس کو بلڈ بولتے ہیں. نمبر 3 ہاڑ جس کو بون بولتے ہیں. نمبر 4 ماسا جس کو فلیش بولتے ہیں. مید جس کو فیٹ بولتے ہیں. مجہ
جس کو بون میرو بولتے ہیں، اور نمبر 7 ہے دھات، جس کو سیمن بولتے ہیں۔ 7 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو ہیومن باڈی کے لیے اسٹرکچر اور فنکشن کے لیے بہت ہی اہم ہیں، جو اس کے کام آتی ہیں۔ اس کے بعد ہندی طب میں ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک کی طرف بات کریں گے، ہندی طب میں تشخیص کے ذرائع، یعنی سورس آف ڈائگنوسس ان ہندی میڈیسن۔ ہندی طب میں تشخیص کے 8 طرح کے ذرائع تھے، جسے اشٹ استھان پریکشا، یعنی 8 ایسی جگہوں پر ایگزامن کیا جاتا تھا جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان کے کون سی بیماری ہے، اور بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ ناڑی یعنی پلس کو دیکھ کر انسان کی بیماری کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ اسپرش یعنی ٹچ کر کے، یعنی چھو کر انسان کی بیماری کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ روپ یعنی لک دیکھ کر، یعنی کنڈیشن دیکھ کر کے اس کی بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ شبد یعنی کوئری، اس سے بات چیت کر کے ڈائگنوز کیا جاتا تھا۔ اور یوریشا، اس کی اسٹول کی کنڈیشن دیکھ کر بھی ڈائگنوز کیا جاتا تھا۔ اور موترا یعنی یورین کا کلر، یورین کی کنڈیشن دیکھ کر بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے کون سی بیماری ہے۔ نیترا یعنی آئیز کی کنڈیشن، آئیز کے کلر دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس کے کون سی بیماری ہے، کس طرح کی ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں جو کہ 8 نمبر پر ہے، جیب یعنی ٹنگ کو دیکھ کر بھی اندازہ لگاتے تھے، یعنی ڈائگنوز کرتے تھے مرضوں کو۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ہندی طب میں علاج کے طریقے، میتھڈس آف ٹریٹمنٹ ان ہندی میڈیسن۔ ہندی طب میں علاج کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ 3 طرح کے خاص ہیں۔ نمبر 1 پنچ کرما، نمبر 2 اوشدھی چکتسا، نمبر 3 شلیہ چکتسا۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے پنچ کرما، یعنی 5 ایسی تدابیر، 5 ایسے طریقے جن کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے۔ وہ 5 تدابیر یہ ہیں کہ انسان کو وومیٹنگ کرا کر اس کا علاج کیا جاتا ہے، انیما دے کر اس کا علاج کیا جاتا ہے، نوزیا کے ذریعے سر سے جڑی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ تھا ہندی طب میں وہ تھا اوشدھی چکتسا، یعنی دواؤں کے ذریعے علاج۔ دواؤں کے ذریعے علاج، اس میں قدرتی جڑی بوٹیوں اور معدنیات یعنی منرلز کو بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا۔ حیوانی ادویہ مذہبی نقطہ نظر سے استعمال نہیں کی جاتی تھی، البتہ جانوروں کا دودھ اور خاص طور سے گوموتر بطور دوا یا دوا سازی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندی طب میں جو تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے علاج کا وہ ہے شلیہ چکتسا، یعنی سرجری۔ ہندی طب میں جراحت کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے جو کہ مہارشی سشرت کی محنت کا نتیجہ ہے، لہذا ہندی طب میں بھی جراحت کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا۔ ہندی طب کے اہم ماخذ، دی مین سورس آف ہندی میڈیسن۔ ہندی طب کے اہم ماخذ میں 4 وید شمار کیے جاتے ہیں۔ ہندی طب کے اہم ماخذ، دی مین سورس آف ہندی میڈیسن۔ ہندی طب کے اہم ماخذ میں 4 وید کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یعنی 4 وید شمار کیے جاتے ہیں، جس میں سے ہیں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید۔ اس کے علاوہ چرک سمہیتا، سشرت سمہیتا وغیرہ بھی ہندی طب کی اہم ماخذ ہیں، یعنی یہ جو وید ہیں، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید، یہ ہندی طب کے اہم ماخذ یعنی سورس آف ہندی میڈیسن مانے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چرک سمہیتا اور سشرت سمہیتا، یہ بھی ہندی طب کے اہم ماخذ یعنی ہندی طب کے مین سورس جو ابھی بھی موجود ہیں، ان کو مانا جاتا ہے۔ ہندی طب یا آیوروید طب، اس کی فرسٹ ویڈیو کے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ہندی طب کا ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ فار ہندی میڈیسن۔ قدیم ہندوستانی قانون دا منو، یعنی جو پرانے ہندوستان کے جو لائر تھے جن کا نام تھا منو، انہوں نے علم طب کے تعلق سے بہت سے قوانین بنائے، یعنی بہت سے ایسے لاز بنائے۔ اگر طبیب مریض کے علاج میں کوتاہی یا لاپرواہی کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، یعنی فزیشین اپنے جو مریض اپنے پیشنٹ کے علاج میں کوئی بھی لاپرواہی یا کوتاہی کرے گا تو فزیشین کو سزا ملے گی۔ اگر طبیب کے علاج سے مریض تندرست ہو جاتا ہے اور مریض طبیب کی جائز اجرت دینے سے انکار کرے تو ایسی صورت میں مریض کی زمین جائیداد طبیب کو دی جا سکتی ہے، یعنی اگر طبیب
یعنی فزیشین اگر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور وہ مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، پھر فزیشین کو جو مریض پیسے دے گا وہ اگر اس پیسے دینے سے انکار کرتا ہے یا وہ رقم دینے سے انکار کرتا ہے تو مریض کی جو زمین جائیداد ہے وہ طبیب کو دی جا سکتی ہے۔ اخلاقی طور پر طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ برہمن، پجاریوں اور غریبوں کی مفت میں یعنی فری میں علاج کرے۔ طبیب کے لیے عورتوں کا ادب و احترام لازم ہے، جس کی وجہ سے دیوتا خوش رہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یعنی تاریخ طب و اخلاقیات اور کلیات امور طبیعیہ کے ان سب چیزوں کے نوٹس کے لیے آپ لوگ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کریں۔ شکریہ۔